امریکہ نے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی بندرگاہوں، ساحلی علاقوں کو آنے جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں 20 سے زائد جنگی طیارے، سینکڑوں ایئر کرافٹ آپریٹر۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے ایرانی فورسز نے گزشتہ ہفتے کے دوران 7 تجارتی جہازوں پر حملے کیے۔ ایرانی حملوں میں عملے کے تقریباً 1 درجن شہری ہلاک، لاپتہ یا زخمی ہوئے۔ ایران نے خلیجی خطے کے پڑوسی ممالک پر درجنوں میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ امریکی فوج کی ایران پر مسلسل چوتھی رات فضائی کارروائی مکمل۔ سینٹ کام کے مطابق آپ نے ہرمز سمیت ساحلی علاقوں میں درجنوں ایرانی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے 7 گھنٹے طویل کارروائی میں حصہ لیا۔ ایرانی دفاعی نظام، ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں کا مقصد تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بننے کی ایرانی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی ناکہ بندی کے آغاز کے بعد فضائی کارروائی کی گئی۔ آپ نے ہرمز میں امریکی افواج چوکس اور مؤثر کارروائی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ امریکہ نے ایران کے کئی شہروں پر بم برسا دیے۔ وہ شہر چابہار، بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہواز، وہ شہر، بندر عباس، کیش آئی لینڈ، سریک، حاجی آباد، جزیرہ کیشم اور اندمیشک شہر میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی میزائل پانی اور بجلی کی تنصیبات کے قریب گرا۔ جزیرہ کیش میں امریکی پروجیکٹائل پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ ایران پر تب تک حملے جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں بس بہت ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانے کا مرحلہ سب سے آخر کے لیے اٹھا رکھیں گے۔ ہم ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کر دیں گے۔ ایران کو اس حال میں پہنچا دیں گے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایران کی آپریشن نصر 2 کے تیسرے مرحلے میں یازین العابدین کے نام سے حملے شروع۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے کئی ڈیپو سینٹرز تباہ کر دیے۔ ڈیپو سینٹر میں ہتھیاروں اور بحری جہازوں، طیاروں کے پرزہ جات تھے۔ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون کے لیے مختص لانچنگ رैمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ بچوں کی قاتل امریکی فوج کے حملوں کے خلاف جواب دیا گیا ہے۔ جب تک امریکی جرائم کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ جب تک امریکی شرارتیں جاری رہیں گی خطے سے ایک قطرہ تیل یا گیس برآمد نہیں ہوگا۔ امریکی شرارتیں آبنائے ہرمز کے کھلنے میں تاخیر کا باعث بنیں گی۔ بحرین میں میزائلوں اور ڈرونز حملے کے بعد سائرن بج اٹھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بحرین کے دارالحکومت میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے جنوبی ساحل کے قریب شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ I was called by different people and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars as opposed to charging a fee. And I like that actually because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight. 20% ٹیکس کے بدلے سرمایہ کاری کے معاہدے، امریکی صدر نے پھر پینترا بدل دیا۔ کہا مشرق وسطیٰ قیادت سے آپ نے ہرمز پر امریکی فیس سے متعلق نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ امریکہ پھر سے جیت رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم علی الزیری سے ملاقات کے موقع پر دعویٰ کیا۔ خلیجی ملکوں کے سربراہان نے کہا فیس دینے کے بجائے امریکہ میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امریکہ میں فیکٹریاں، پلانٹس اور ساز و سامان کی بھرمار دیکھیں گے۔ کسی کو بھی آپ نے ہرمز پر فیس وصول کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا آپ نے ہرمز ایران کے سوا سب کے لیے کھلی ہے۔ تیل کی ترسیل پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ میں نہیں عمل سے دیں گے۔ امریکی صدر کے بیانات پر ایرانی صدر پزشکیان کا رد عمل، کہا اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ٹرمپ کی گفتگو میں بدتمیزی امریکیوں کی عکاسی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ابنائے ہرمز جنگ یا دھمکیوں سے ہرگز نہیں کھلے گی۔ ایران ہرمز میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔
معاہدے کے تحت ایران نے 60 دن کے لیے مخصوص راستے سے ٹول فری آمد و رفت کی اجازت دی تھی۔ امریکہ نے دھوکہ دہی سے غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد راہداری بند کر دی گئی۔ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کا احترام اور معاہدے کی پاسداری ہے۔ مسلح فوج آخری سانس تک اپنے حقوق کا دفاع کرے گی۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے پر 20% ٹیکس، صدر ٹرمپ کے اعلان پر شدید عالمی رد عمل۔ برطانیہ نے ٹرمپ کے اعلان کو عالمی تجارت پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ چین کا آبنۂ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی بحالی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا آبنۂ ہرمز کی آمد و رفت پر کسی قسم کی فیس قبول نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی لازمی فیس عائد کرنے کی مخالفت۔ بیان میں کہا بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر لازمی فیس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عمان آبنۂ ہرمز میں فریقین سے تعاون کو تیار۔ آبنۂ ہرمز پر فریقین کے درمیان مذاکرات کا دعویٰ کر دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا آبنۂ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کے لیے تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں۔ عمان کی ذمہ داری ہے ایران اور عالمی برادری سے مل کر پائیدار اور عالمی قوانین سے ہم آہنگ نظام بنایا جائے۔ عمانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا آزادانہ جہاز رانی کی بحالی کے لیے تمام فریقین سے تعاون کو تیار ہے۔ فریقین سمندری قوانین سے متعلق UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں۔ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. آقا علی خزائی سمجھوتا ہوگا، نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام لیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ 4 ماہ کے وقفے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر حامد رضا نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں کہا گیا انتقام کا عہد جلد پورا ہوگا۔ یہ مشن میرے یا دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے اراکین نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرایا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا عراق پر ایران نواز ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرنے پر زور۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا پینٹاگون میں عراقی وزیر اعظم سے ملاقات میں کہنا تھا عراق اپنی خود مختاری کا اظہار کرے، ایران سے منسلک ملیشیاؤں کو غیر مسلح کرے۔ پیٹ ہیگسیت نے امریکی افواج پر حملوں کا ذمہ دار ایران سے منسلک ملیشیاؤں کو قرار دیا۔ برطانوی دفتر خارجہ میں ایرانی ناظم الامور علی نسیم فر کی طلبی۔ برطانوی دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق ایرانی ناظم الامور کی طلبی یورپ میں حملوں کی ہدایات کے رد عمل میں کی گئی۔ ایران قدس فورس نے پاسداران کو یورپ بھر میں حملوں کی ہدایت کی تھی۔ پاسداران کی سرگرمیاں برطانیہ اور اتحادیوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ متعدد بار تنبیہ کے باوجود ایرانی انٹیلیجنس اداروں نے سرگرمیاں ترک نہیں کی۔ ایران نے مذموم رویہ ترک کرنے کے بجائے شدت پیدا کی جو ناقابل قبول ہے۔ ناظم الامور کی طلبی ایرانی حکومت کو جواب دہ بنانے کے اقدامات کا تسلسل ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔